جو یہیں رہنا ہے، سونا نہیں جا کر یہاں روڈ پر چوراہے پر ادھر ادھر نہیں گھومنا ہے، یہیں جا کر عبادت کرنی ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں مسجد آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ بنایا ہوگا، مکان، فیکٹری، کارخانے، بڑی بڑی مشینیں لی ہوں گی، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا وہ سکون ان جگہوں پر نہیں ملا ہوگا جو سکون یہاں ملتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کہیں بھی کارخانے میں، فیکٹری میں کاریگروں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، پارٹی والوں کے ساتھ کبھی دماغ خراب ہوتا ہے، یہاں مسجد میں آؤ سکون مل جاتا ہے، وضو بناؤ، ہاتھ اٹھاؤ، سکون مل جاتا ہے، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو، سکون مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ مسجد بھی بہت بڑی ہے، 4 منزل ہے، آرام سے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پڑھیں، یہ جگہ پھول ہو جائے تو اس سے نیچے والی جو جگہ ہے وہاں نماز پڑھے، اس سے اوپر والی جگہ ہے وہاں نماز پڑھے، پھر وہ بھی جگہ بھر جائے تو اس سے اوپر والی جو جگہ ہے وہاں پر نماز پڑھے، یہ بھی اگر بھر جائے تو مدرسہ بھی ہے وہاں پر بھی نماز پڑھے۔ انشاءاللہ جا کر عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ سید صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ 2 باتیں، تعلیم اور تجارت۔ مسلمان آج انہی 2 چیزوں میں پیچھا ہے۔ تعلیم میں پیچھا اس لیے ہے کہ تجارت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، بزنس نہیں کرتے، پیسے نہیں کماتے کہ ہمارے بچے کہاں پڑھ پائیں گے، اتنی خرچی کہاں ادا کر پائیں گے۔ ہم تو محنت کرنے والے ہیں، ہم تو مزدوری کرنے والے ہیں، 20,000 25,000 40,000 کما لیتے ہیں، کہاں ہمارے بچے وہاں پڑھ پائیں۔ تو تعلیم میں مسلمان اس لیے پیچھے ہے کہ تجارت میں پیچھے ہے، تجارت میں اس لیے پیچھے ہے کہ تعلیم میں پیچھے ہے، تجارت بھی اس لیے پیچھے ہے کہ تعلیم میں پیچھے ہے۔ آج مسلمانوں کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم اس تعلیم اور تجارت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہاں ہمارے اتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، جوان ہی جوان، ماشاءاللہ۔ کہنے والوں نے کہا تھا کہ بچوں کی مسجد ہے، اللہ نے قبول کر لیا، یہ نوجوان بچے ہی نظر آ رہے ہیں۔ کہیں دور دور تک کوئی نظر آ جائے جن کے بالوں میں داڑھی میں سفیدی ہو، تو بچے ہی نظر آ رہے ہیں۔ جانتے ہیں جب پرچم نوجوانوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو کبھی سندھ فتح ہوتا ہے، کبھی قسطنطنیہ دنیا فتح ہوتا ہے، اور وہ کبھی محمد بن قاسم کی شکل میں، کبھی طارق بن زیاد کی شکل میں، تو کبھی جو ہمارے بزرگ ان کے ہاتھوں میں۔ ماشاءاللہ امام بھی نوجوان، مؤذن بھی نوجوان، ماشاءاللہ نمازی بھی نوجوان، بے شک، سبحان اللہ۔ تو سارے لوگ ماشاءاللہ ایک پورے شباب پہ ہیں، جوش و جذبے کے ساتھ ہیں۔ اب ہم اپنی اس انرجی کو کہاں لگائیں؟ ہو سکتا ہے سب کے ذہن میں ہے کہ امام صاحب تو اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں، سید صاحب نے بھی کہا، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے، تجارت میں پیچھے، تعلیم میں پیچھے، تجارت میں پیچھے۔ اتنے دیر سے تو بتا دیا، آپ بتاؤ ہم کیا کریں؟ ہو سکتا ہے اب آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے بہت زیادہ، جتنی تعلیم حاصل پہلے کر سکتے تھے، لیکن ضرورت کے مطابق علم ابھی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب کے ہاتھ میں فون ہے، اینڈرائڈ، کسی کے پاس جو ہے وہ آئی فون بھی ہوگا، کسی کے پاس اینڈرائڈ فون، تو سب کے پاس ہے۔ یہ میں ایسے پوچھتے کہیں میں نے پوچھ لیا تھا کہ اچھا بتاؤ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو کسی نے کہا تھا شیطان۔ بات میں نے کہا کہ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے کہ موبائل فون ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہ موبائل فون ہے۔ ایسا نہیں ہے دشمن، آج مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ کہتے ہیں کہ مقابلہ کیسے کریں گے؟
پڑھائی کے بغیر تعلیم کے بغیر نہیں کر سکتے. تعلیم اور تجارت کے تعلق سے ہمارے نبی نے جو کچھ ہمیں بتایا تھا ہم نے تو چھوڑ دیا اور انہوں نے لے لیا. تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ امام صاحب ہم کیا کریں, کیسے تعلیم حاصل کریں؟ سب کے پاس فون ہے, آن لائن پڑھنے کا سسٹم ہے, سب کچھ سیکھنے کا سسٹم ہے. اب آپ اس موبائل کے اندر آن لائن پڑھائی شروع کر دیجیے. اپنا وقت صرف ریل دیکھنے میں نہ گزاریں, ادھر ہائی ہلاؤ کرنے میں نہ گزاریں. اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنائیں, ایک اصول کے مطابق زندگی گزاریں. آپ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر صحیح طریقے سے نماز کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو یہاں مسلمان, خاص طور سے نوجوان, یا ہمارے نوجوان نماز کے فرائض, نماز کی شرائط اور نماز کی واجبات نہیں بتا پائیں گے. صحیح طریقے سے وضو اور غسل کے مسئلے نہیں بتا پائیں گے. حد تو یہ ہے کہ ہم اپنی عقائد کی بات صحیح طریقے سے نہیں بتا پائیں گے. ہمیں کرنا کیا ہے کہ عالم صاحب سے, امام صاحب کے پاس آنا ہے آپ کو, اور ان سے جا کر کہنا ہے کہ حضرت ہم علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم کیسے علم دین حاصل کریں؟ وہ انشاءاللہ وہ آپ کو جوڑ دیں گے. یہاں آپ نے ایک نام سنا ہوگا, مفتی خالد ایوب مصباحی, سنا ہے نام آپ نے؟ پہلے وہ یہیں جے پور میں رہتے تھے, آج سے 8 سال 10 سال. بہت تعلیم یافتہ ہے وہ بہت پڑھے لکھے ماشاءاللہ, لیکن ابھی بھی وہ پڑھائی کر رہے ہیں. وہ ادارے قرآن کے ڈائریکٹر ہیں اور تحریک علماء ہند کے چیئرمین ہیں. انہوں نے چند سال پہلے یہ بات کہی تھی, اور ہندوستان کے ایک بہت بڑے اسٹیج, جو ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے سنیوں کا, الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور, انہوں نے یہ بات کہی تھی وہاں پر کہ مسلمان آج 2 چیزوں میں پیچھے ہیں, تعلیم میں اور تجارت میں. تجارت میں اس لیے پیچھے ہے کہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہے, اور تعلیم میں اس لیے پیچھے ہے کہ وہ تجارت نہیں کرتے ہیں. وہی آن لائن پڑھانے کا سسٹم انہوں نے کھول رکھا ہے. وہ اگر اسلامی بہنیں جو اسکول کالج سے پڑھ چکی ہیں, اب زیادہ ان کے پاس وقت نہیں ہے اور مدرسے بھی آس پاس میں نہیں ہیں, الحمدللہ ہمارے یہاں کے لیے سبھاش کالونی اور سانگانیر اور قرب و جوار والوں کے لیے, اسلامی ماؤں بہنوں کے لیے یہاں تعلیم کا تو بڑا اچھا انتظام ہو گیا ہے. یہاں پڑھانے والی بھی اسلامی بہنیں, پڑھنے والی بھی اسلامی بہنیں, سب کچھ جو ہے اسلامی بہنوں کے حساب سے ہی یہاں سب کچھ ہوتا ہے. لیکن کئی جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پڑھائی کا انتظام نہیں ہے, ان کے لیے حضرت علامہ مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب قبلہ نے آن لائن پڑھانے کا سسٹم سبحان اللہ ہمیں دیا ہے. جو اسلامی بھائی پڑھنا چاہتے ہیں ان کو پڑھانے والے عالم صاحب ہوں گے, جو اسلامی بہنیں پڑھنا چاہتی ہیں ان کو پڑھانے والی اسلامی بہنیں ہوں گی. آج اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ موبائل کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں. ضرورت کے مطابق آپ سیکھ لیں گے, لیکن آپ ابھی سے ڈاکٹر بننا چاہیں یا کچھ اور بننا چاہیں تو بڑا مشکل ہے. لیکن ہاں, آپ اپنی آنے والی نسلوں کو ضرور بنا سکتے ہیں. آپ اپنی آنے والی نسلوں کو ضرور سنبھال سکتے ہیں. آپ کے گھر میں جو آپ کا بچہ 2.5 سال کا ہے, جو بچہ آپ کا 4 سال کا ہے, جو بچہ آپ کا 7 سال کا ہے, جو بچہ آپ کا 10 سال کا ہے, جو بچہ آپ کا 12 سال کا ہے, جو اپنا پورا وقت موبائل میں گیم کھیلنے پر گزار رہا ہے, جو بچہ آپ کا موبائل میں PUBG کھیلنے پر گزار رہا ہے, آپ ان بچوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لیجئے اور ان کے ہاتھوں میں کاپی اور قلم تھما دیجئے. سبحان اللہ. آج سے عہد کر لیجئے کہ جب بچہ روئے گا تو اسے موبائل نہیں دیا جائے گا, بلکہ اس کے ہاتھ میں قلم اور کاپی دیں گے. آج سے عہد کر کے اٹھیں کہ ایک دن روتا رہ جائے, ٹھیک ہے روتا رہ جائے, دوسرے دن روتا رہ جائے, روتا رہ جائے, تو 4 دن آپ اس طرح کر کے دیکھیں, انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ موبائل کی عادت چھوٹ جائے گی. آج سے یاد کر کے جائیں. پھر آج ہمارے یہاں سب کچھ کا انتظام ہے, لیکن پڑھائی بند ہو جاتی ہے. 2-4 مہینے پہلے اس کا ذہن بھٹک جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اسلام میں شادی کیا وہ اتنی مہنگی تھی کیا اتنی مشکل تھی کیا؟ آپ
دعوت میں شام کو جن بچوں کو پڑھائیں کیا کھاد پڑھائیں گے کیا ان کو پلا دیں گے کیا ہاں جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں جو بچے ہمارے پاس وقت دیتے ہیں جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں آپ ان کی پڑھائی چیک کریں انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا جب آپ ان کو دیکھیں گے تو کوئی 2.5 پارے کا حافظ ہے تو کوئی جو ہے 8 پارے کا حافظ ہے کوئی 17 پارے کا حافظ ہے کوئی پورا حافظ ہے سبحان اللہ آپ ان کو دیکھیں گے وہ نماز کا طریقہ بھی بتائے گا وہ جنازہ پڑھ کر پڑھا کر بھی دکھائے گا وہ قربانی کرنے کا طریقہ بھی سنائے گا وہ دعائیں بھی سنائے گا وہ سب کچھ بتائے گا کون جو وقت دیتا ہے جو اہمیت دیتا ہے آج جس سے گھر میں شادی کی بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں کئی دنوں تک اب تو یہ کہ خاندان میں ہو رشتہ دار میں ہو تو کئی ہفتے پہلے جو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو دعوتوں کی طرف سے توجہ ہٹائیں اور پڑھائی میں اپنے بچوں کا ذہن لگائیں دعوت بعد میں پہلے پڑھائی رشتہ داری بعد میں پہلے پڑھائی سب کچھ بعد میں پہلے پڑھائی اس بات کو اپنے دماغ میں بیٹھا لے ذہن میں بیٹھا لے صرف دعوت کھانے کی جگہ نہیں دعوت کھانا دعوت میں جانا کب ہے مغرب کی نماز کے بعد کھانا کب کھانا عشاء کی نماز کے بعد اور تیاری کب سے شروع کرتے ہیں ظہر کی نماز کے بعد کیا غلط کہہ رہا ہوں یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے کہ درد دل آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ کے ذہن میں ہے نا کہ تعلیم 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 کر رہے تعلیم میں پیچھے ہم کیسے آگے بڑھیں وہی آگے بڑھنے کا راستہ بتا رہا ہوں آپ کو دعوت ہے چلے جائیں گے گھنٹے کے آدھے گھنٹے کے لیے کھانا کھائیں فوراً واپس آئیں زیادہ توجہ ہمیں زیادہ انرجی دعوتوں پہ نہیں لگانی ہے تعلیم پر لگانی ہے ہم نہیں پڑھ پائیں کوئی بات نہیں ہے لیکن اپنے بچے کو پڑھا کر چھوڑیں انشاءاللہ ہمارے استاذ محترم حضرت علامہ نعیم الدین ازہری جو جامع ازہر مصر سے پڑھ کے آئے تھے وہ بیمار ہو گئے ڈاکٹروں کے پاس یہاں وہاں علاج کرایا جوانی میں بڑھاپا آ گیا وہ ٹھیک نہیں ہو پائے انہوں نے عہد کر لیا کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا اور ایک مولانا کا لڑکا انہوں نے اتنی محنت سے پڑھایا کہ آج جس جگہ کے ہم ہیں وہاں کے وہ ایک بہترین ڈاکٹر ہیں اور بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور انہوں نے عہد کر لیا تھا تو اس طرح سے آپ عہد کر لیں کہ ہم نہیں پڑھ پائیں کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ کم کھانا پڑے کم کھائیں ہم پرانے کپڑے پہن کر وقت گزارنا پڑے گزار لیں گے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے آج یہ عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ دینی تعلیم بھی دلائیں گے اسکول اور کالج میں بھی بھیجیں گے انشاءاللہ آج جو ہے وہ مفتی صاحب جن کا نام میں نے لیا تھا انہوں نے پورا وہ رپورٹ پیش کیا کیا جانتے ہیں مسلمانوں کے یہاں 80% بچے ایسے ہیں 80 یا 81 یا 82% بچے ہیں جو صرف اسکول لیول تک کی پڑھائی کر پاتے ہیں 8ویں 10ویں تک اس کے بعد کام دھندے میں ماں باپ بھیج دیتے کام میں کمانے کے لائق ہو گیا مزدوری کرنے میں لگا دیا محنت کرنے میں لگا دیا تو 80% بچے ایسے ہیں 80 یا 81 یا 82 ایسی 1% آگے پیچھے جو بچے صرف 8ویں 10ویں تک پڑھے ہوئے ہیں اور صرف کچھ % بچے ایسے ہیں جو کالج لیول تک پڑھائی کر پاتے ہیں اس میں بھی کچھ ہی بچے ہیں جو کامیاب ہو پاتے ہیں پھر جتنے % بچے کامیاب ہوتے ہیں اس میں کچھ ہی بچے ایسے ہیں جو آج سید صاحب نے بتایا تھا نا کہ جو ہاسپٹل میں ہو یا جو ہے کورٹ کچہری میں ہو یا تھانے میں کہیں بھی ہو ہماری تعداد کم کیوں ہے اس لیے آج جو ہے ہمیں کالج کی زیادہ ضرورت نہیں ہے آج ہمیں بہترین اسکول کی زیادہ ضرورت ہے بہترین اسکول کی زیادہ ضرورت ہے آج دیکھیں ساغا دیر کی سرزمین پر ایمانداری سے کسی چیز کی کمی ہے نہیں دولت کی کمی ہے نہیں اللہ نے یہاں کے لوگوں کے اوپر دولت ایک دریا بہا دیا سب کچھ ہے لیکن تعلیم نہیں ہے نہیں ہے تعلیم درد دل بتا رہا ہوں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں یہ ساغا دیر کی سرزمین ہے کہ یہاں کی سرزمین سے علامہ ارشد القادری جنہیں رئیس القلم کہا جاتا ہے جنہوں نے تعلیم کو عرب میں پھیلایا جنہوں نے تعلیم کو امریکہ میں پھیلایا یورپ میں پھیلایا جرمنی میں پھیلایا برٹین میں پھیلایا آج جگہ جگہ جا کر دیکھیں جو مسجدیں قائم ہیں آج جس مدرسے سے میں پڑھ کر آیا ہوں علامہ قمر الزمان
تشریف لائے تھے یا 2002 میں یہاں تشریف لائے تھے. یہاں سے روک کر گئے. کیوں؟ کیا لوگوں نے ان کو نذرانہ نہیں دیا؟ کیا گاڑی سے لینے کے لیے ایئرپورٹ نہیں گئے تھے کیا؟ یا کھانے پینے میں ان کا خیال نہیں رکھا گیا؟ کھلانے پلانے میں نہیں، سب کچھ کیا. یہاں کے لوگ تو خوب بہترین کھانا بنانا جانتے ہیں، مہمان نوازی کرنا جانتے ہیں. گاڑی لے کر ایئرپورٹ چلے گئے، سب کچھ کیا، نذرانہ دیا، سب کچھ کیا. جانتے وہ روئے کیوں تھے؟ وہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو دیکھ کر روئے تھے. وہ رو کر گئے تھے یہاں کی سرزمین سے، یہ ہمارے قرب و جمال سے رو کر گئے تھے. علامہ ارشد القادری مطلب انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ وہ رو کر گئے. اتنے بڑے حضرت علامہ ارشد القادری کہاں سے؟ سامانیر کی سرزمین سے. زلزلہ، زیر و زبر، زلف و زنجیر اور اس طرح کی اور بھی کئی کتابیں جنہیں علامہ ارشد القادری نے تحریر فرمائی. وہ علامہ ارشد القادری کیوں؟ آنکھ بند کر کے دیکھیے اور سوچئے ساغا نیر کی سرزمین پر کوئی بھی ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں بچہ حافظ قرآن بن سکے؟ کوئی ایسا مدرسہ ہے کیا؟ نہیں. ساغا نیر کی سرزمین پر کیا کوئی ایک بھی ایسا ادارہ ہے جہاں سے بچے عالم دین بن سکے؟ نہیں ہے. یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے. حقیقت کو ماننا ہی پڑے گا. ہم اس سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے، چرا نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے. ایک بھی مدرسہ نہیں اور ایک بھی ڈھنگ کا اسکول نہیں. ارے چلو تم مدرسے نہیں بنا پائے، ادارے نہیں قائم کر پائے، اسکول تو بنا لیتے. کچھ نہیں کیا. اب بھی وقت ہے، اب بھی اپنی آنکھیں کھولو. لاکھوں لاکھ روپے دعوتوں میں، شادیوں کے نام پر، ولیمے کے نام پر، دعوت کے نام پر، نام و نمود پر تم نے خرچ کر دیے. کیا ملا تمہیں؟ کچھ نہیں ملا. کچھ نہیں ملا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا نام ہو جائے گا، ہماری ایک پہچان ہو جائے گی، لیکن نہیں. یہ دنیا ہے، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. سنبھلنا، کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کر. یہ بڑی بے وفا دنیا ہے. اس کے لیے اگر گردن بھی کٹوا دے، وہ پڑھائی کرنے کے بعد وہ تقریر بھی کر رہی ہے، وہ تبلیغ بھی کر رہی ہے. وہ کہیں جاتی ہے تو دنیا کی بات نہیں کرتی، وہ کہیں جاتی ہے تو فلموں کی بات نہیں کرتی، وہ کہیں جاتی ہے تو ڈراموں کی بات نہیں کرتی. جب بھی بات کرتی ہے تو سیدہ فاطمہ کی بات کرتی ہے، وہ دین کی بات کرتی ہے. اور اگر آپ کی بچیاں یہاں آ رہی ہیں پڑھنے، ماشاءاللہ آتی ہوں گی، تقریباً 250 بچیاں علم دین حاصل کر رہی ہیں. کتنی بچیاں؟ 250 بچیاں. سبحان اللہ. یاد رکھیں ایک دن ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ گلشن، جو گلشن فاطمہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گلشن، یہ جو باغ ہے، اس باغ میں جو پھول کھل رہے ہیں، یہ پھول کھلتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ پھول کھلتے رہیں گے. یہ پھول کھل کر جہاں جہاں جائیں گی، اور یہ تو جہاں جائیں گی تو دنیا میں وہ گھر خوشبو سے مہکتا رہے گا، وہ خاندان مہکتا رہے گا، وہ نسل مہکتی رہے گی. اور انشاءاللہ اس گلشن کو آباد کرنے والے اگر زمین کے نیچے چلے گئے، قبر میں چلے گئے، تو انشاءاللہ ان کی قبر بھی مہکتی رہے گی انشاءاللہ. اتنی قرآن خوانی اور اتنی تلاوت روز روز بچوں کو بلا کر بھی نہیں کروا سکتے. روز قرآن خوانی کرانا چاہے تو بھی نہیں کرا سکتے. اتنی قرآن خوانی یہاں ہوتی رہتی ہے، یہاں پڑھائی ہوتی رہتی ہے. یہ درد دل بتا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ آپ کی خوش بختی ہے کہ نہ کی جگہ پہ کچھ تو آپ نے کیا. ان لوگوں کو بھی، ساغا نیر کے تمام لوگوں کو، تمام محلے والوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے یہاں سب سے زیادہ توجہ تعلیم پر دیں، اس لیے کہ آنے والا وقت بڑا نازک ہے، بڑا بھیانک وقت ہے. جو پیسے آپ شادی بیاہ پر خرچ کر رہے ہیں، وہ پیسے آپ اپنے بچے کی تعلیم پر خرچ کریں. آپ اپنے بچے کو پڑھائیں، ایک کامیاب انسان بنائیں، کامیاب انسان بنائیں. اس
کہ